یہ میرا مال ہے۔ ایک نامور دولت مند سیاست دان کے 4 بچے تھے، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ وہ ان کی ہر ضروری اور غیر ضروری خواہش پوری کرتا۔ اس نے ایک 5 منزلہ عمارت بنائی اور ہر منزل پہ ایک خوبصورت آسائشوں سے بھرپور فلیٹ بنایا۔ پڑھائی مکمل ہونے پہ باپ نے بچوں کی شادیاں کیں اور ہر ایک کے فلیٹ کو خوب سجا دیا۔ اپنی بیوی اور اپنے لیے نچلا فلیٹ رکھا۔ 60 سال کی عمر میں وہ ریٹائر ہوا اور کچھ ہی دیر بعد اس کی بیوی اسے تنہا چھوڑ کے دنیا سے چلی گئی۔ اسے امید تھی کہ بچے اس کا دل بہلائیں گے، مگر 3 ماہ میں کوئی بھی بچہ یا ان کے گھر والے اس سے ملنے نہ آئے۔ صرف اس کے چھوٹے بیٹی کی بیوی کو اس پہ ترس آتا اور وہ سسر کا خیال رکھا کرتی۔ دل برداشتہ ہو کے بڑے میاں اپنی چھوٹی بہن سے ملنے گئے، جس سے انہیں خصوصی لگاؤ تھا۔ بھائی کی دل بیتی دیہان سے سن کے بہن بولی، قصور آپ کا ہے بھائی جان، آپ نے ہمیشہ بچوں کو دیا مگر کبھی دینا نہیں سکھایا۔ آپ نے کبھی والدین کے حقوق نہیں سکھائے۔ آپ نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انہیں نہیں سنائی، والدین کی رضا میں خدا کی رضا ہے اور والدین کی نافرمانی میں خدا کی نافرمانی ہے۔ اور نہ ہی آپ نے بچوں کو یاد دلایا کہ خدا ہر گناہ معاف کر دے گا، ماں سوا جابر حکمران، نافرمان اولاد یا رشتے توڑنے والے کو۔ ان تینوں کے لیے دنیا میں ہی سزا ہے۔ سیاستدان غور سے بہن کی باتیں سنتا رہا اور آخر میں سہمت ہو کے اس کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے وہیں رہائش پذیر رہنے کا فیصلہ کیا جب تک اس کے بچے معافی مانگنے نہ آ جائیں۔ مگر دیکھتے دیکھتے 3 ماہ گزر گئے اور کسی بچے نے رابطہ نہ کیا۔ باپ نے طیش میں آ کے فیصلہ کیا، سال کے اس وقت وہ ہر بار 1 ہفتہ چھٹی کے لیے جاتے ہیں، میں اسی ہفتے اپنی پچھلی غلطیوں کو درست کروں گا۔ کچھ ملازم کو لے کے وہ بچوں کے فلیٹ پہنچا اور تمام سامان وہاں سے اٹھوا لیا اور بلڈنگ کو گودام بنا کے برائے فروخت کا بورڈ لگا دیا۔ یہ سب کر کے وہ مسجد میں رہائش پذیر ہو گیا اور کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتا۔ جب بچے اپنے خاندانوں کے ساتھ سیر سے لوٹے، وہ خالی عمارت اور برائے فروخت کا بورڈ دیکھ کے ہقہ بقہ رہ گئے۔ کچھ رونے لگے اور کچھ تو بے ہوش ہی ہو گئے، اور پھر انہیں باپ کی یاد آئی اور جو اس نے زندگی مہیا کی تھی اور اپنی غفلت کا احساس ہوا۔ وہ فوری پھپھو کے گھر پہنچے اور باپ سے گڑ گڑا کے معافی مانگی، لیکن باپ نے سب سے لا تعلقی اختیار کرتے ہوئے کہا، یہ میرا مال تھا جو میں نے واپس لے لیا ہے، اب تم سب کو اپنی محنت خود سے کرنی ہوگی۔ میری بقایا زندگی کا مقصد صرف عبادت کرنا اور اپنے گناہوں کے لیے معافی مانگنا ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ خدا مجھ پہ رحم فرمائے گا۔ اس لمحے چھوٹے بیٹی کی بیوی کی آنکھیں نم ہوئیں اور اس نے سب بچوں کو احساس دلایا کہ ان کے ساتھ صحیح ہو رہا ہے، مگر پھر بھی اس نے سسر سے سب کو ایک موقع دینے کی التجا کی۔ چھوٹی بہو کی نیک دلی اور اچھے سلوک کی بنا پہ باپ نے سب کو معاف کر دیا اور سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد دلائی، دنیا کی زندگی پلک جھپکنے کے برابر ہے، اور دنیا کی زندگی کی بہترین نعمتوں میں سے ایک متقی اور نیک عورت کا ساتھ ہے۔ باپ نے سب کے گھر کا سامان واپس پہنچوایا اور سب بچے مل کے باپ کا خیال تا حیات رکھنے لگے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا